السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسکول میں مارننگ اسمبلی پروگراموں کی نظامت کا مثالی طریقہ۔ تحریر و آواز طارق احمد ملک۔ دوستو، جب ہم یہ پروگرام شروع کریں گے تو پرائر کے فوراً بعد سیکرٹری ڈائس پر آئے گا تو ان الفاظ سے شروع کرے گا: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزت مآب ہیڈ ماسٹر صاحب، معزز اساتذہ کرام، پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد وہ اپنا تعارف دے گا، جیسے میں ہوں آپ کا میزبان شاہد احمد۔ آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کرتا ہوں۔ اس کے فوراً بعد وہ یہ الفاظ دہرائے گا کہ آج کے اس پروقار پروگرام کا باقاعدہ آغاز خدائے پاک کے بابرکت کلام سے کرتے ہیں۔ اس مقدس فریضے کے لیے ڈائس پر مدعو کرتے ہیں نویں جماعت کی طالبہ سہرش مقبول کو اس خوبصورت شعر کے ساتھ: قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ اس کے بعد تلاوت شروع ہوگی۔ تو یہاں ہم نے نویں جماعت کی طالبہ سہرش مقبول کو خط کشیدہ کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو تلاوت کا فریضہ دے گا یہ ہر روز بدلتا رہے گا، یہاں یہی خالی جگہ بھرنی ہے اور دوسرے دن دوسرے بچے کو مدعو کرنا ہے۔ تو یہ ہوئی تلاوت۔ جب تلاوت بچے نے ختم کر دی تو ضرور یہ بات ہے کہ اگر لڑکا تلاوت کرتا ہو تو جو ہمارا ڈائس انچارج ہے وہ جزاک اللہ خیر کہے، یعنی جزاک اللہ خیر۔ اگر وہ لڑکی تلاوت کرتی ہو تو وہ جزاک اللہ خیر پڑھے۔ اس کے بعد نعت کا نمبر آئے گا تو ایسے وہ مدعو کرے گا یا مدعو کرے گی اگر وہ لڑکی ہے۔ تلاوت کے بعد آئیے دلوں کو نعت پاک کی عطر سے معطر کرنے کے لیے ڈائس پر بلاتے ہیں 10ویں جماعت کی طالب علم یمراز کو اس خوبصورت شعر کے ساتھ۔ اگر وہ لڑکا ہے تو 10ویں جماعت کے طالب علم، اگر وہ لڑکی ہے تو 10ویں جماعت کی طالبہ، تو پھر اس کے بعد نام آئے گا۔ تو پھر سے میں پڑھتا ہوں۔ تلاوت کے بعد آئیے دلوں کو نعت شریف کی عطر سے معطر کرنے کے لیے ڈائس پر بلاتے ہیں 10ویں جماعت کے طالب علم یمراز احمد کو اس خوبصورت شعر کے ساتھ: پھر آرزو ہے شیشے دل چور چور ہو، پھر آرزو ہے شیشے دل چور چور ہو، اور کوئی شے تو قابل نظر حضور ہو، یا رب ایک التجا ہے محشر میں جو بھی ہو، نعت رسول پاک کی محفل ضرور ہو۔ پھر اس کے بعد نعت پاک پیش کیا جائے گا۔ جب نعت پاک پیش کرنے کے بعد وقت ہمارے پاس بچے گا تو ہم ضرور دوسرے پروگراموں کی طرف بڑھیں گے۔ تو اس طرح بڑھیں گے۔ ساتھیوں، اب وقت ہو چلا ہے اپنے عہد و پیمان کے اعادہ کرنے کا۔ آپ سب سے التماس ہے کہ اپنے اپنی جگہوں پر کھڑا ہو جائے تاکہ ہم اس خوبصورت ادارے کے تئیں اپنی وفاداری کا حلف اٹھائیں۔ تو حلف نامہ کے لیے کوئی بچہ آگے آئے گا جس کو ہم نے ذمہ واری رکھی ہوگی، وہ حلف اٹھائے گا۔ تو حلف کے دوران یہ الفاظ پڑھے جائیں گے: مانو کہ آپ اس سکول سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی گورنمنٹ ہائی سکول ہردوچن، جہاں میں اس وقت کام کر رہا ہوں۔ تو حلف نامہ ایسا ہوگا: ہم گورنمنٹ ہائی سکول
ہرد چلم کے تمام طلباء خدا کو حاضر و ناظر جان کر یہ حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم اس ادارے کے تئیں دل و جان سے وفادار رہیں گے، ہم اپنے اساتذہ کے ساتھ اچھائی سے پیش آئیں گے اور ان کی بتائی ہوئی باتوں پر ہمیشہ عمل پیرا ہوں گے، ہم والدین کی عزت اور خدمت کرنے میں بالکل کوتاہی نہیں کریں گے، علاوہ ازیں ہم اس ادارے میں ذمہ دار طلباء کی طرح رہیں گے اور ادارے کے نظم و نسق کے عین مطابق چلیں گے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم امن کو، انصاف کو، ہمدردی کو، سچائی کو اور بہادری کو اپنے نصب العین کا لازمی جز بنائیں گے۔ اللہ پاک توفیق دے، آمین۔ اب جب بچوں نے حلف اٹھایا، اساتذہ بھی ان کے ساتھ وہاں شریک رہیں گے تاکہ اسکول کے تئیں ایک وفاداری اور اٹیچمنٹ کا ثبوت بار بار دہرایا جا سکے۔ اس کے بعد جو دوسرے پروگرام ہوں گے وہ اس طرح چلیں گے، جیسے دوستو، ہر نیا دن ایک نئی امید، ایک نئے جوش اور ایک نئے امکان کی نوید دیتا ہے۔ آج کی اس خوبصورت محفل میں ایک خوبصورت خیال کو ہماری اور آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کے لیے ڈائس پر نویں جماعت کے طالب علم فیصل کو بلاتے ہیں۔ زوردار تالیوں کے ساتھ ان کا سواگت کیا جائے۔ سیدھی سی بات ہے، اس کے بعد بچے تالیوں سے اس کا سواگت کریں گے اور تالیوں کی گونج کے دوران فیصل ڈائس پر آئے گا تو وہ اقوال زرعی پیش کرے گا۔ تو یہاں اقوال زرعی میں کسی بزرگ کے اقوال، کسی ولی اللہ کے اقوال، حدیث شریف بھی پیش کر سکتے ہیں، جو بھی اقوال زرعی کہتے ہی ہیں اچھی باتوں کو۔ تو جب یہ سیگمنٹ ختم ہوگا تو اس کے بعد پھر آئے گا ایک اور سیگمنٹ۔ وہ سیگمنٹ کیا رہے گا؟ اس سیگمنٹ میں دوستو، سیاست ہو یا کھیل سرگرمیاں، انسان کے کارنامے ہوں کہ معاشرے میں ہو رہے تغیرات، ان تمام چیزوں سے باخبر کرانے کے لیے اخبار پڑھ لیا کریں۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا کہ ہمارے شہر کے لوگوں کا اب احوال اتنا ہے، ہمارے شہر کے لوگوں کا اب احوال اتنا ہے، کبھی اخبار پڑھ لینا، کبھی اخبار ہو جانا۔ آج کے اخبارات میں کیا ہے خاص؟ اس کے لیے بلاتے ہیں ڈائس پر 10ویں جماعت کے طالب علم ابرار خالد کو۔ تو اس کے بعد ابرار خالد ڈائس پر آئے گا اور وہ اخبارات کی سرخیاں پیش کرے گا۔ تو یہ پروگرام بھی جب اپنے اختتام کو پہنچے گا تو اگلا پروگرام اس طرح ہوگا۔ وہ اپنے پیشے تدریس کو رسوا نہیں کرتے، وہ اپنے پیشے تدریس کو رسوا نہیں کرتے، متاع علم و حکمت کا سودا نہیں کرتے، بدلنا ہے مجھے اپنی قوم کے بچوں کا مزاج، بدلنا ہے مجھے اپنی قوم کے بچوں کا مزاج، بن تراشے ہوئے ہیرے مجھے اچھے نہیں لگتے۔ تو بلاتے ہیں ڈائس پر ایک ایسے ہی ہیرے کو جسے خوب تراشا گیا ہے۔ پلیز ویلکم ساحل احمد آف کلاس 10 فار دی اسپیچ۔ اس کے بعد تالیوں کی گونج میں ساحل ڈائس پر آئے گا اور ایک زوردار تقریر کرے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ شاید ایک اور تقریر ہوگی، کیونکہ مارننگ اسمبلی تو بچوں کے لیے ہوتی ہے۔ تو اینکر کہے گا، دوستو، پروگرام کے آخر پر مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں اپنے ایک محبوب استاد محترم جیلانی سر کو کہ وہ اپنے زرعی خیالات سے ہمیں نواز دیں۔ جیلانی سر کے لیے یہ شعر بطور خاص: با ہنر ہو، پر اثر ہو، قوم کے رہبر ہو تم،
باہنر ہو پر اثر ہو قوم کے راہبر ہو تم، کہکشاں ہو پھول ہو عطر ہو عنبر ہو تم، آؤ محفل میں کتابت کا چراغے زو کریں، آؤ محفل میں آؤ محفل میں کتابت کا چراغے زو لیے، باعث فخر چمن ہو شمع روشن تر ہو تم۔ تو اس کے بعد یہ محبوب استاد شیلانی سر سامنے آئیں گے اور بچوں کو اپنے خیالات سے نوازیں گے۔ چونکہ دوستو پریئر کے دوران اتنا زیادہ وقت ہوتا نہیں، اس لیے اتنے ہی پروگرام وہاں سما سکتے ہیں، تو آخر میں ان الفاظ سے آپ کا اینکر شاید رخصت ہوگا، وہ کہے گا کہ ہم اپنے اساتذہ کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ وہ ہمیں انگلی پکڑ کر سکھاتے ہیں اور ہمیں اس قابل بناتے ہیں کہ ہم ان کی موجودگی میں کچھ اظہار کرنے کی جرات کر سکیں۔ اپنے اساتذہ کے نام 2 اشعار پیش کرتے ہوئے مجھے بہت فخر محسوس ہوتا ہے۔ عرض کیا ہے کہ کانٹوں کو سبق گل کا سکھا دیتا ہے استاد، کانٹوں کو سبق گل کا سکھا دیتا ہے استاد، پتھر کو بھی ہیرے کی ادا دیتا ہے استاد، کہنے کو دنیا میں سب انسان ہے لیکن انسان کو انسان بنا دیتا ہے استاد۔ اس خوبصورت احساس کے ساتھ آج کی نشست کا اختتام ہوتا ہے، ایک نئی سوگات کے ساتھ کل انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، خدا حافظ، فی امان اللہ۔ تو دوستو اب یہ جو ہمارا اینکر ہے، اب اگر وہ کسی اور زبان میں یعنی انگریزی کا سہارا لیتا ہو تو وہ کیسے وہ پروگرام پیش کرے گا، اس کا بھی شاید ہم یہاں خاکہ کھینچیں گے، تو تھوڑا وقت میرے ساتھ اور گزاریے تو ہم اس کی بھی بات کریں گے یہاں۔ تو شاید وہ اس طرح اپنا پروگرام شروع کرے گا۔ جی ہاں، پروگرام کے شروع میں وہ کہے گا، السلام علیکم، I am Shahida, your host for today's morning assembly proceedings. I extend very warm welcome to all of you. Worthy headmaster sir, respected teachers, my dear brothers and sisters, a very good morning to all of you. After the anchor has said this, she will be proceeding like this. In today's program, we will be having just a handful of colorful items. I hope you will enjoy all the performances. Let us start today's program by adoring the Almighty with the recitation of some verses of Holy Quran. For this segment, let me have the privilege to call upon the dais Miss Sahrish from class 9th. After that, the recitation of Holy Quran will take place. Once the recitation has stopped, the anchor will follow with these words. Friends, somebody has said, and I will quote, "In the flowers and the trees, I see his light surrounding me. In the flowers and the trees, I see his light surrounding me. In the whispers of a morning breeze, I feel his hope bringing me to my knees." After the recitation, it is time to sweeten our tongues and enlighten our hearts with a soul-refreshing Naat. Let me call upon the dais Mr. Yamraj from class 10th for this segment. After this, there will be a recitation of a beautiful Naat. So, once the Naat has been done, then the anchor will go with these words. Now it is time for the oath-taking ceremony. We request all the students to get up on their places so that we may take pledge of our loyalty towards our grand institution. Now it will be oath-taking ceremony led by 2 or 3 students. We, the students of HS Harduchanam, pledge to protect the integrity of our school
and the goodness of our teachers. We pledge to honor our parents, schoolmates, and all those whom we come across, and will treat them with politeness. We pledge to be peaceful, generous, truthful, kind, brave, and fair in our words and deeds. We accept all the educational discipline laid down by our school. We pledge to be true to our words. After having this oath-taking ceremony, the anchor will come to the next point. And what would be it? Friends, it is said, and I quote, a good newspaper, I suppose, is a nation talking to itself. In order to know what has made into the headlines today, let me invite Miss Ikra from class 9th to present news headlines. Please welcome her to the dais. After that, amidst the clappers, Ikra will come to the dais and she will present these news headlines. So, after this news headline, we'll be having another segment. The anchor will go with these words. Friends, it is said there is silence in turmoil, joy in midst of pain, sweetness in the bitter, music in the rain. With these beautiful couplets, let me call upon the dais Miss Humaira from class 10th for a beautiful speech. Please welcome her to the dais. And this way, Humaira will start her speech. After having done with this, then next our anchor will be going with these words. Friends, Khalil Gibran says, you talk when you cease to be at ease with your thoughts. With this beautiful thought, please put your hands together to welcome today's another speaker to the dais. It is one and only Mr. Faisal from class 10th. And amid the claps, Mr. Faisal will come and will deliver his speech. Now what next? Yes. Thank you very much. Yes. Next will be, friends, teachers shape our career as well as our character. It is a real blessing if our teachers enlighten us with their wit and wisdom. In today's show, may I request Mr. Jilani sir to share some words with us. After this Jilani sir, the teacher from the school will deliver his speech. After having these words of wit and wisdom, there will be the last phase of the program with these words. Thank you very much, sir, for your kind words. Thanks to all the students and teachers for giving us patient hearing. Friends, with this, we mark the end of today's program. Inshallah, we will meet tomorrow again with yet another bunch of colorful items. Till then, Khuda Hafiz and goodbye. تو دوستو اس طرح ہم نے آج کے اس سیگمنٹ میں کوشش ایک کی کہ مارننگ اسمبلی میں پروگرام کا سکرپٹ کیسا ہونا چاہیے. ہم نے اس میں دونوں چیزیں سامنے رکھ دی کہ اردو میں سکرپٹ ہو تو کیسا ہو, انگریزی میں ہو تو کیسا ہو. مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ پیشکش پسند آئی ہوگی. تو ضرور اگر پسند آئی ہے تو ضرور لکھیے گا, شیئر کیجیے گا, اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آج ضرور سبسکرائب بھی کیجیے گا. تو آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.